نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الزلزال یا سورہ الزلزال مدنیہ۔ سورہ الزلزال مدنی صورت ہے۔ وہی 8 آیات، اور اس میں 8 آیات ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اذا، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ حمزہ زیر ای، ذال زبر، الف حرف مدہ زبر کے ساتھ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ذا، ای، ذا، ز پیش لام ساکن، ز کو شدت سے ادا کریں گے، سختی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ذال کو ہلکا پڑھنا ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے۔ ز، ز میں سختی آئے گی، شدت آئے گی۔ ذل، ز زیر زی، ذل زی، لام زبر ل، شارٹ رکھیں گے آدھی الف کے برابر، ذل زی ل، تا زیر لام ساکن تل، ذل زی ل تل، حمزہ زبر رو، آرو، رو کو پر پڑھیں گے، رو ساکن سے پہلے حمزہ پر زبر ہے۔ ضاد پیش ضو، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، حرف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی کہ اس کو ہر حالت میں ہم نے پر ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زلزلت الارض، ز، اگین ز ہے، اس کو شدت سے ہم پڑھتے ہوتے ہیں، ز زیر لام ساکن ذل، ملا دیں گے زیر کو لام سے، ز زبر الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، زا، ذل، زا، لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، ذل نہیں پڑھنا، ذل، زا، لام زبر ل، ذل، زا، ل، ہا زبر الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے زبر کو، ہا، اور آیت کمپلیٹ ہونے کی فارم میں وقف کی صورت میں ہا ہی ادا ہوگا، ہا کو ساکن نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہا زبر الف ہے، ہا ہے، اسی طرح سے ہم وقف کر لیں گے اسی کنڈیشن کے اندر، ٹھیک ہے۔ کوئی چینج نہیں آئے گی یہاں پہ وقف کی صورت میں، زلزالہا اسی طرح سے پڑھیں گے۔ اذا، ذال نرمی سے، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ آیت نمبر 2، واو زبر و، حمزہ زبر خو ساکن اخ، خو میں خراش کی آواز آنی چاہیے، کھردری آواز ہوتی ہے اخ، رو زبر رو، رو کو پر کریں گے، و اخ رو، جیم زبر ج، شارٹ پڑھیں گے، و اخ رو ج، تا زیر لام ساکن تل، و اخ رو ج تل، حمزہ زبر رو، آرو، رو ساکن ہے لیکن اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، آرو، ضاد پیش ضو، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، حمزہ زبر ثا، اث، ثا کو نرمی سے ادا کریں گے، اث، قوف زبر الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے زبر کی آواز کو، قو، قو، قوف کو پر کریں گے، قوف کو نرم تالو سے ادا کریں گے، زبان کی جڑ اوپر نرم تالو سے ٹکرائے گی، قوف، قو، اث، قو، لام زبر ل، اث، قو، ل، ہا زبر
الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہا، اثقالہا، یہاں پر بھی وقف کی صورت میں کوئی چینج نہیں آئے گا، اسی طرح سے پڑھیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ کچھ لوگ قوف کو پر کرتے کرتے ثا کو بھی پر کر دیتے ہیں، ثا کو باریک رکھنا ہے، اثقالہا۔ آیت نمبر 3، واو زبر وا، قوف پر کریں گے، زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قو و قو، لام زبر لام ساکن لل، لل قلقلہ نہیں کرنا، وقالل، وقالل، حمزہ زیر نون، نون ساکن آ گیا، اس کے بعد آگے ہے حروف اخفاء میں سے سین، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے اور کھینچیں گے بھی، وقالل سین زبر الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، سا، وقالل انسا، نون پیش نو شارٹ رکھیں گے، وقال الانسان، میم زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ما، لام زبر ل، ہا زبر الف حرف مدہ ہا، ما لہا، ما لہا، وقال الانسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها۔ آیت نمبر 4، یا زبر واو، یو، واو حرف لین نرمی سے ادا کریں گے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو یو نہیں پڑھنا، یو، یو، میم زبر م، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال نرمی سے ادا کریں گے، دو زیر تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے تا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم اخفاء مع الغنہ کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے بھی اور کھینچیں گے بھی، یومئذ، تا پیش تو، یومئذ تو، ح زبر دال، حد، دال زیر دی، حد دی، یومئذ تحدی، ثا پیش ثو، یومئذ تحدث، حمزہ زبر خو، اخ، با زبر الف حرف مدہ با، اخ با، رو زبر رو، اخ با رو، ہا زبر الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اخ با رو ہا، خو کو پر کریں گے، رو کو پر کریں گے، لیکن با اور ہا کو پر نہیں کرنا، وقف کی صورت میں اسی طرح پڑھا جائے گا، کوئی چینجنگ نہیں ہونی، اخبارها یومئذ تحدث، سا کو لمبا نہیں کرنا، تحدثو نہیں پڑھنا، تحدث، اخبارها یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها۔ آیت نمبر 5، بازے بی، حمزہ زبر نون، ان، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے، نون کے اوپر یہ ڈبلیو کی سائن والی تشدید ہے، یہاں پہ نون کی آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے، اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں،
بی ان، نون زبر ن، بی ان، را زبر با، رب، با زبر با، رب، کاف زبر کا، ربک، حمزہ زبر واو، او، واو ساکن سے پہلے زبر حروف لین میں سے ہے، یہاں اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، او نہیں پڑھنا، او، ہا کھڑی زبر ہا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، او ہا، لام زبر لا، ہا زبر الف ہا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لہا، او ہا لہا، وقف کی صورت میں کوئی چینج نہیں ہوگا، اسی طرح پڑھنا ہے، بی ان ربک، کاف کو پر نہیں کرنا، یہ باریک پڑھیں گے نرمی سے، کاف کو پر نہیں کرنا، کاف کو باریک پڑھیں گے، ربک اوحا لہا بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها. آیت نمبر 6 یا زبر واو یو میم زبر م یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال نرمی سے ادا کریں گے. دو زیر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا حروف یمنو میں سے یا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم ادغام مع غنہ کریں گے، ملائیں گے بھی دو زیر تنوین کو یا کے ساتھ اور ناک میں ٹھہرائیں گے بھی، کھینچیں گے بھی. یومئذ ذین یا زبر صاد صاد پر پڑھا جائے گا یس یس یومئذ یس یومئذ یس دال پیش دو یومئذ یصدو رو پر پڑھا جائے گا، رو کے اوپر پیش ہے، آگے نون مشدد ہے، یہاں پہ نون کی آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے، غنہ کرنا ہے، رو پیش نون رن نون زبر الف حرف مدہ نا یصدرن نا سین پیش سو یصدر الناس حمزہ زبر شین ساکن اش تا زبر الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے تا اش تا تا دو زبر لام. جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف لام یا را یا ارملون میں سے لام یا را آ جائے تو ادغام بغیر غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ دو زبر تنوین کو لام کے ساتھ مکمل طور پہ ہم ملا دیں گے، مدغم کر دیں گے اور غنہ نہیں ہوگا، یعنی اس میں جو تنوین کی نون ساکن کی ساؤنڈ ہے وہ نہیں آئے گی. تن تا دو زبر تن یہ جو نون کی ساؤنڈ ہے یہ نہیں آئے گی، تا زبر لام بن جائے گا تل، بالکل بیچ میں سے ساؤنڈ وہ ختم ہو جائے گی. اشتاتن نہیں پڑھنا، کچھ لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں اشتاتن لی، ایسے نہیں پڑھنا، اشتاتلی اشتاتلی. اور دوسری بات یہاں پہ آپ یہ چیز نوٹ کر لو کہ جب آیت یا عبارت کے اندر لا آ جائے، یہ آیت نمبر ہے نا 6 یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کے اندر بیچ میں آ رہا ہے لام، تو یہاں پہ آپ بریک نہیں لے سکتے، وقف نہیں کر سکتے، اس سے معنی بدل جاتے ہیں. اس کو ہر حال میں آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے. اشتاتلی اشتاتا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، وقف نہیں کرنا. اشتاتلی یا پیش یو رو زبر واو حرف لین رو رو کو پر کرتے ہوئے نرمی سے ادا کریں گے رو. اشتاتلی یرو حمزہ زبر عین یہاں پر دونوں ساؤنڈز الگ الگ ہیں، حمزہ کی الگ ساؤنڈ ہے، عین کی الگ آواز ہے، ان کے مخارج بھی الگ الگ ہیں. حمزہ کا مخرج اقصی حلق یعنی حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے حمزہ، اور عین حلق کے وسط سے، حلق کے بالکل درمیان سے باریک آواز میں. اس کو آ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے.
میم زبر الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے ما لام زبر لا اعمال ہ پیش میم ساکن ہم اعمالهم يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. آیت نمبر 7. فا زبر فا میم زبر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے. یہاں پر بھی وہی ہم نے رول امپلیمنٹ کرنا ہے جو یہاں پر کیا تھا یومئذین. یہاں پہ بھی اسی طرح مین نون کی آواز کو ملانا ہے ادغام کرنا ہے لیکن غنہ کے ساتھ. اشتاتلی یہاں پہ ہم نے ادغام کیا تھا بغیر غنہ نون کی آواز نہیں آنی چاہیے. یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ادغام کرنا ہے مع الغنہ آواز کو ناک میں ٹھہرانا بھی ہے اور نون ساکن کی آواز کو اس کے ساتھ مکس کر دینا ہے. نون ساکن کی آواز بھی آئے گی اور یا کی بھی. فمن یا زبر عین یا فمن یا میم زبر لام ساکن مل زبر کو لام سے ملا دیں گے. فمن یعمل میم زیر ثا ساکن ثا کو نرمی سے ادا کریں گے. مث سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. مث قوف پر کریں گے زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر اس زبر کو کھینچیں گے. قا مث قا لام زبر لا شارٹ رکھیں گے آدھی الف کے برابر زبر کو. مثقال مثقال ذال نرمی سے ادا ہوگا رو پر ہوگا. ذال زبر رو ذر رو زبر رو ذر تشدید ہے ذر تا دو زیر تن. اب یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خو آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب اخفا نہیں ہوگا چھپائیں گے نہیں آواز کو دو زیر کی آواز کو. ٹھیک ہے تن تیاں اس طرح نہیں کرنا. ذرتن ذرتن خو زبر یا ساکن حرف لین نرمی سے ادا ہوگا زبر خوئی خوئی اس کو خوئے نہیں پڑھنا خوئی. رو دو زبر یا روئیں. اب یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے ادغام مع الغنہ ہوگا. خوئی روئیں جس طرح سے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا یومئذین ادغام بھی کرنا ہے غنہ بھی کرنا ہے. دو زبر کی تنوین کی آواز کو یا کے ساتھ ملا دیں گے مکس کر دیں گے. خوئی روئیں یا زبر یا خوئی روئیں یا رو زبر رو اور ہا کی الٹا پیش جزم میں بدل جائے گی ساکن ہو جائے گا ہ اور آخر میں ہا کی آواز آئے گی وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے خوئی روئیں یا روح خوئی روئیں یا روح. فمن یعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن
يعمل مثقال ذرة خيرا يره. آیت نمبر 8 اس صورت کی آخری آیت. واو زبر و، میم زبر نون، ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا. یہاں پہ ادغام ہوگا، ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، ٹھہرانا بھی، آواز کو کھینچنا بھی ہے. وَمَن یا زبر عین یا، میم زبر لام ساکن مل. وَمَن يَعْمَل، میم زیر ثا مث، نرمی صدا ہوگا ثا. قاف زبر الف، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حرف مدہ ہے قا. مث قا، لام زبر لا، مثقال. ذال نرمی سے ادا ہوگا، را پر ہوگا. ذال زبر را، ذر، را زبر را، ذر. تا دو زیر. آگے حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا مال گنہ ہوگا. ذرۃ، ٹھیک ہے، غنہ بھی کرنا ہے، ناک میں آواز کو ٹھہرانا بھی ہے، کھینچنا بھی ہے. ذرۃ، شین زبر را شر، را دو زبر یا، حروف یرملون میں سے اخفا مع الغنہ. شین زبر را شر، را دو زبر، آگے یا آ گیا حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے، ملا دیں گے اور غنہ بھی کریں گے. شرعین، جس طرح ہم نے خوئی روئیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے. یرہ، یہاں پہ بھی اسی طرح سے تھا، یرہ ہا ساکن ہو جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دونوں رو کو پر پڑھنا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پوری سورت کو ایک دفعہ روان کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. ان سارے رولز کو پوائنٹ میں رکھتے ہوئے آپ نے بہت اچھے سے ایٹ لیسٹ 5 to 10 ٹائمز آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد اپنا لیسن سنانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.